مدینہ میں اپنا مقام مستحکم کرنے کے بعد بلاخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل ہو گئے کہ قریش کے ساتھ برابری کی سطح پر معاملات طے کر سکیں۔ مسلم ریاست کے استحکام پر اعتماد، فتح مبین کے وعدے والی وحی سے تحریک پا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 628 عیسوی میں 1500 افراد کی فوج لے کر مکہ روانہ ہوئے، لیکن یہ فوج ایسی نہ تھی کہ جنگ پر تلی کڑی ہو۔ انہوں نے حج کے 2 پارچوں والے لباس پہنے ہوئے تھے اور صرف سفر میں رکھی جانے والی تلواریں لگائے ہوئے تھے۔ ذرہ، بختر، گھوڑ سوار دستے یا جنگی لم جیسی چیزیں ان کے پاس نہیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ انہیں حج کے لیے مکہ میں داخلے اور کعبہ تک رسائی کے لیے جنگ نہیں لڑنا پڑے گی۔ انہوں نے مکہ کی حدود پر واقع حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا اور مکہ کی مقدس سرزمین میں داخلے کے لیے قریش کی اجازت کا انتظار کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ اہل مکہ مسلمانوں کی اس دلیری پر حقہ بکا تھے۔ مکہ سے فرار ہونے کے صرف 6 سال کے بعد انہوں نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا تھا۔ اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے دیتے تو وہ دیگر عرب قبائل کو کمزور نظر آتے کہ ایک نیم مسلح فوج کو شہر میں داخل ہونے سے نہ روک سکی۔ دوسری طرف مکہ میں ان کا اصل کام ہی حجاج کو سہولیات فراہم کرنا تھا اور وہ اپنے اس فرض میں بہت سنجیدہ چلے آ رہے تھے۔ بلاخر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدے پر بات چیت شروع کی۔ وہ مان گئے کہ اگلے سال قریش کے لوگ شہر کو 3 دن کے لیے خالی کر دیں گے تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حج کر لیں، لیکن اس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی شہر میں داخل ہوئے بغیر مدینہ لوٹنا ہوگا۔ علاوہ ازیں ایک جنگ بندی کا معاہدہ بھی ہوا۔ 10 سال تک مکہ اور مدینہ کے لوگ اور ان کے حلیف قبائل جنگ نہیں لڑیں گے۔ کچھ مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کی شرائط پر کلی بے اطمینانی تھی۔ انہیں مکہ میں فوری رسائی یا حتیٰ کہ قریش پر کامل فتح کی امید تھی، لیکن اس معاہدے کے باعث فوری خطرات اور تنازع کی طرف سے فراغت ملی۔ یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ اسلام کو مدینہ کی حدود سے باہر تک پھیلا سکے۔ اندرونی کشاکش اور بیرونی حملے کے خوف سے چھٹکارا پا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جزیرہ نما عرب کے طول و عرض بلکہ اس سے بھی پرے شمال میں ایرانی اور بازنطینی سلطنت تک اپنے مبلغین بھیجنے کے مواقع موجود تھے۔ بدو قبیلے بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور پیغمبر کے حلیف بن گئے، حتیٰ کہ مکہ میں بھی کچھ لوگوں نے مذہب بدلا۔ حدیبیہ کے بعد عربوں کے 2 عظیم کمانڈر حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن العاص مکہ سے نکلے اور مدینہ آ گئے۔ اس معاہدے نے مسلمانوں کو اپنے مقدس ترین مقام تک فوری رسائی تو نہ دی، لیکن اس کے طفیل اسلام پورے جزیرہ نما میں دن دگنی رات چگنی رفتار سے پھیلنے لگا۔ مکہ میں کٹر اسلام دشمنوں کو سخت مایوسی ہوئی۔ فقط چند سال پہلے وہ اسلام کو ختم کرنے کی امید لگائے ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں معاہدے کے تقدس کا بھی پوری طرح خیال نہیں رکھا گیا۔ معاہدے کی تکمیل کے صرف 2 سال کے بعد قریش کے ایک حلیف قبیلے نے مکہ کی سرحدوں پر آباد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حلیف قبیلے پر اچانک حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ معاہدے کی خلاف ورزی تھا، جس کے تحت 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہونا تھی۔ جب معاہدہ ٹوٹ گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے جزیرہ نما سے اپنے حلیف قبائل کو بلا کر مکہ پر مہم جوئی کر سکتے تھے، لیکن اس بار انہیں پرامن زیارتیوں کی طرح سفر نہیں کرنا تھا۔ بلاخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اہل ہو گئے تھے۔ پورے جزیرہ نما میں ہزاروں مسلمان ان کے حکم کے تابع تھے۔ بہت سے غیر مسلم بھی کچھ معاہدوں کی روح سے ان کی طرف سے لڑنے کے پابند تھے۔ مکہ والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ عسکری ذرائع سے پیغمبر کو کسی صورت شکست نہیں دے سکتے تھے۔ اس بار اہل مکہ کو درجنوں متحد عرب قبائل کا سامنا تھا، جو عرب کی تاریخ میں پہلی بار اکٹھے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان بات چیت ناکام ہوئی
اور سارے عرب سے 10,000 افراد پر منتخب لشکر مقدس شہر مکہ کی طرف بڑھا۔ اہل مکہ میں سے زیادہ تر نے جان لیا کہ مزاحمت بے سود ہوگی، سوائے چند چھوٹی موٹی جھڑپوں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جائے پیدائش کو فاتحانہ واپسی ان کے ماننے والوں کے لیے کثرت پرستی پر اسلام اور باطل پر حق کی فتح تھی۔ کعبہ کے گرد موجود سینکڑوں بت توڑ ڈالے گئے اور عبادت گاہ کو صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے پاک کر دیا گیا۔ مکہ کے سردار ابو سفیان سمیت مکہ کے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی مکمل فتح ان کے دیوتاؤں کے محض ان گڑت مورتیاں ہونے کے باعث ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنہیں جبرن شہر سے نکالا گیا اور جن سے جنگ کی گئی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فاتح بڑی نرمی کا سلوک کیا۔ مکہ کے زیادہ تر باشندوں کو کوئی ضرر نہ پہنچا۔ یہ قبائلی جنگوں کے عادی لوگوں کے لیے بڑی بات تھی، جن میں خون آشامی کے خوفناک مظاہر دیکھنے کو ملتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مثال قائم کر دی کہ ان کی رسالت سے ایک نئے عہد کا آغاز ہو رہا ہے، جس کے قواعد اور طور طریقے سابقہ ادوار سے الگ ہیں۔ قبل اسلام کے زمانے یعنی دور جاہلیت کو ہمیشہ کے لیے ماضی میں چھوڑ دیا جانا تھا۔ فتح مکہ کے چند سال قبل کی حیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں رکھیں تو اس کی اہمیت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ فقط 8 سال پہلے وہ آدھی رات کو اپنے خون کے پیاسوں سے چھپ کر نکلے تھے، پھر وہ ہزاروں کی فوج لے کر بطور فاتح اپنے آبائی شہر لوٹے۔ اتنی جلدی اقتدار حاصل کر لینے اور پرانی قبائلی دشمنیاں ختم کروا کر اتنے بہت سے مختلف لوگوں کو اسلامی علم تلے جمع کر لینا معجزانہ کارنامہ تھا، اور بہت سو کے نزدیک ان کی نبوت کے آثار میں سے ایک تھا۔ ابتدائی سالوں میں اہل مکہ کے ظلم سہنے والے اور فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے دونوں طرح کے لوگوں کا ایمان تھا کہ اسلام میں کچھ ضرور ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کو خدا کی رہنمائی اور پشت پناہی حاصل ہے، اور اسی لیے اس کے سچے دین کو باقی دنیا تک پہنچانا ان کا خاص مقصد حیات ہونا چاہیے۔ دنیا کی کارگاہ میں مسلمان خود کو جس انداز میں دیکھتے رہے ہیں، اس کی تشکیل اسی انداز فکر و نظر نے کی تھی۔